ابال لوٹ کے آنا ہے. نیکی کریں گے تو رحمتیں برسیں گی، اگر گناہ کریں گے تو لعنتیں برسیں گی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر گناہ کا رد عمل ہوتا ہے مگر 3 انداز سے ہوتا ہے. سب سے پہلا اس کو نکیر کہتے ہیں. نکیر کا کیا مطلب؟ نقد سزا. بندے نے گناہ کیا، نقد سزا مل گئی. ایسا ہی ہے کہ غلطی کی، ایک تھپڑ پڑ گیا تو بندہ ذرا بچتا ہے، پھر اس کو نکیر کہتے ہیں. فوراً اس کا اثر سامنے آتا ہے. چنانچہ ایک زمیندار کا واقعہ سنیے کہ جس کی اتنی زمینیں تھیں کہ اس کی زمین میں کئی ریلوے اسٹیشن بنے ہوئے تھے. ریل چلتی تھی، ایک اسٹیشن پہ آتی تھی، پھر دوسرے ریلوے اسٹیشن پہ، پھر تیسرے پہ، اور یہ سب ریلوے اسٹیشن اس کی اپنی زمین میں تھے. ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے چوک میں کھڑا گفتگو کر رہا ہے تو دوست نے کہا کہ آج کل بس تنگی ہے مال کی اور میں بہت پریشان ہوں. تو اس نے تکبر سے ایک بات کی کہ یار تم پریشان رہتے ہو کہ آئے گا کہاں پہ، اور میری یہ حالت ہے کہ میں پریشان رہتا ہوں، لگاؤں گا کہاں پہ. تکبر، عجب. اور میری تو 40 نسلوں کو بھی پرواہ نہیں ہے. جب اس نے یہ تکبر کے الفاظ بولے، اللہ نے اس کو اپنی پکڑ میں لے لیا. ہوا کیا؟ اب بزنس پہ نقصان سے نقصان، نقصان پہ نقصان، پیسے جانے شروع ہو گئے. ساتھ بیمار ہو گیا، اور بیمار ہونے کے بعد 6 مہینے کے اندر یہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کا ایک ہی بیٹا تھا، 17-18 سال اس کی عمر تھی لڑکے کی. ساری دولت، ساری زمین اس کے وراثت میں آ گئی. اب جب مال بھی ہو اور جوانی بھی ہو تو پھر اس قسم کے لوگ بھی قریب ہو جاتے ہیں جو شراب اور شباب والے ہوں. چنانچہ اس کو انہوں نے برے رستے پہ ڈال دیا. اب یہ کبھی اس کے ساتھ رات گزار رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ رات گزار رہا ہے. کسی نے اس کو اور بڑے شہر میں پہنچا دیا، پینے پلانے کی بھی عادت ڈال دی. اب بینک کا جتنا پیسہ تھا وہ لٹنے لگ گیا. کسی نے اسے کہا یہاں کیا دیکھو گے، ذرا باہر نکل کے دنیا دیکھو. تو اس نے اس کو کسی باہر کے ملک کا راستہ دکھا دیا کہ وہاں کے نائٹ کلب میں کیا ہوتا ہے. اب وہاں جا کے یہ پیسے لٹانے لگ گیا. 1-2 سال کی بات ہے، سب بینک اکاؤنٹ زیرو، اور بیماریوں کا بھی مریض ہو گیا. جب روز عیاشی کرنی ہے اور متعدد بار کرنی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بیماریاں. نوجوان بچہ ہے مگر بیمار. اب زمینیں بچ گئیں، یہ کیا کرتا؟ زمین کا ٹکڑا بیچتا، جو پیسے ملتے پھر باہر کا ٹرپ لگاتا، پھر آ کے زمین کا اگلا ٹکڑا بیچتا. کچھ چند سالوں کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا، اس کی ساری زمینیں بک گئیں، ایک مکان رہ گیا تھا. پھر یہ اپنے نشے سے نہیں رہ سکتا تھا، پیسے کی ضرورت تھی. ایک وقت آیا اس نے اپنا ذاتی مکان بھی بیچ دیا. مال بھی ختم، جائیداد بھی ختم، ذاتی مکان بھی بک گیا. اب رہنے کی بھی جگہ نہیں تھی. چنانچہ ایک وہ وقت بھی آیا جس شہر کے چوک میں کھڑے ہو کر اس کے باپ نے تکبر کا بول بولا تھا، میری 40 نسلوں کو بھی پرواہ نہیں، اسی چوک میں کھڑا ہو کر اس کا بیٹا لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا. اللہ نے دکھا دیا، میں دینا جانتا ہوں، میں لینا بھی جانتا ہوں. تمہارا بیٹا یہیں کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگا کرے گا. اس کو نکیر کہتے ہیں، نقد سزا.
یہ سزا کی پہلی قسم ہے. ایک ہوتا ہے تاخیر، کہ نقد سزا تو نہیں ملتی مگر مہلت مل جاتی ہے توبہ کرنے کے لیے. اگر توبہ نہ کرے تو پھر کچھ وقت کے بعد پھر سزا ملتی ہے. تلبیس ابلیس میں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، حافظ قرآن تھا. اس نے شہوت کی نظر کسی غیر پر ڈالی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 20 سال کے بعد قرآن مجید اس کے سینے سے نکال لیا گیا، بھول گیا قرآن پاک. یہ تاخیر ہوتی ہے کہ سزا تو ملتی ہے مگر ڈیلے ٹائم کے ساتھ ملتی ہے. چند دن لگیں، چند مہینے لگیں، چند سال لگیں، مگر سزا ملتی ہے. اس کو تاخیر کہتے ہیں. چنانچہ ہم اپنے بچپن میں اپنے محلے میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کرتے تھے. وہ پاگل تھی، بچے اس کو تنگ کرتے تھے، کنکر مارتے تھے. تو مجھے میری امی کہتی تھی بیٹا اس کو کبھی نہ تنگ کرنا، کبھی کنکر نہ مارنا. تو میں ہمیشہ کھڑے ہو کے، چھوٹا بچہ تھا، اس کو دیکھا کرتا تھا کہ یہ کیوں ایسے پاگل سی ہے، دیوانی سی ہے. جب بڑے ہوئے تو پھر والدہ نے اس کا قصہ سنایا. کہنے لگی کہ یہ ہمارے محلے کی ایک اچھے گھرانے کی خاتون تھی، جوان العمر تھی. اللہ نے اس کو بیٹا دیا، بیٹا بھی بڑا خوبصورت، گھر کے کام میں لگی ہوئی تھی. اب بچہ اپنی ماں سے بہت اٹیچڈ تھا. کچھ بچے ہوتے ہیں نا، گود کا چسکا ہوتا ہے کہ ہر وقت ماں ہی گود میں اٹھائے رکھے. وہ بھی اسی قسم کا بچہ تھا. اس عورت نے کوئی کام سمیٹنا تھا تو یہ اس بچے کو فیڈر دے کے لٹا کر گئی کہ تم اب جو ہے نا لیٹ جانا، اب باہر مت آنا، مجھے کام سمیٹنا ہے. اور بچہ فیڈر پہ کے پھر باہر. وہ تو معصوم بچہ تھا، چھوٹا تھا. تو ماں اس کو پھر لے کے آئی اور کہا کہ تم مجھے بہت تنگ کر رہے ہو، اب بالکل میرے پیچھے مت آنا. بچہ پھر آ گیا. اب اس کو غصہ آ گیا اور غصہ کنٹرول نہ ہوا تو یہ بچے پہ برسنے لگی. اس کو بہت سخت سخت کہا، میں تجھے سلا کے آئی تھی، کیوں میرے پیچھے آ گیا، تنگ کرتا ہے مجھے، سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا. جب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے نا کہ تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا، اللہ کی پکڑ آ گئی. مگر اللہ نے اس وقت اس کے بیٹے کو موت نہیں دی، دعا قبول کر لی کہ یہ بد دعا تمہاری زبان سے نکلی نا بیٹے کے بارے میں غصے میں آ کے، اس کو تو ہم قبول کر لیتے ہیں، ابھی اس کو موت نہیں دیتے. اب وہ بچہ بڑا ہوا، لکھا پڑھا، وہ اسکول کا سب سے انٹیلیجنٹ بچہ، وہ کالج میں اسکالرشپ پانے والا بچہ. جب وہ فائنل ماسٹر ڈگری کر کے آیا تو اس نے بزنس شروع کیا. اتنا اچھا بزنس چلا اس کا کہ پورے شہر کے لوگ اس بچے کی مثالیں دیتے تھے کہ دیکھو اتنے اچھے اخلاق والا، تحمل مزاجی والا، خوش مزاج، اچھے بچہ، اتنا اچھا اس کا بزنس ہے. لوگ اس کی شکل دیکھتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ میری بیٹی کا رشتہ اس سے ہو جائے، بہن کا رشتہ اس سے ہو جائے. وہ ایسا نوجوان بچہ تھا. لوگ اپنے بیٹوں کو مثالیں دیتے تھے، بیٹا ایسا بننا. لو جی، بالکل جب جوانی کا وقت تھا، اب ماں نے اس کے لیے اپنے ہی رشتہ داروں میں کوئی بہت خوبصورت بچی حور پری ڈھونڈی. پھر اس کے لیے بڑی تیاریاں، پیسے کی کمی نہیں تھی. جب سب چیزوں کی تیاری ہو گئی اور شادی میں ابھی صرف 3 دن تھے، اللہ کی شان کہ بچہ اپنے ہی گھر میں چل رہا تھا، فرش دھویا تھا اور ابھی گیلا تھا، پاؤں جو پھسلا، یہ نوجوان سر کے بل گرا اور اس کی موت آ گئی. اللہ نے پھل کو پکنے دیا. جب پھل پک کے تیار ہو گیا تب اللہ نے پھل کاٹا. اب تجھے سمجھ لگے گی کہ تو نے میری کس نعمت کی ناقدری کی تھی. ماں کے ذہن پہ اتنا صدمہ اس کی موت کا ہوا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی. وہ گلیوں کے اندر بس تن کے چنا کرتی تھی.
تو کبھی نقد سزا ملتی ہے نکیر، اور کبھی اس میں تاخیر ہو جاتی ہے. آج بہنیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بھائیوں کو بد دعائیں دے دیتی ہیں، اور پھر بڑے ہو کے انہی کے لیے پھر بیٹھی رو رہی ہوتی ہیں، حضرت میرے بھائی کے لیے دعا کریں وہ نیک بن جائے، میرے بھائی کے لیے دعا کریں اس کی شادی کی زندگی میں مشکلات ہیں. بھائی کیوں بد دعا دی تھی؟ تو گناہوں کی سزا کی دوسری قسم تاخیر کہلاتی ہے. اور ایک اور بھی صورت کہ گناہ تو کیے جوانی میں، اللہ نے بڑھاپے میں بیوی کو نافرمان بنا دی. یا اللہ، جتنی یہ اذیت ہوتی ہے نا کہ جوان اولاد ہو جائے اور وہ ماں کے ساتھ ہو، اور ماں اور اولاد سب ایک طرف اور اکیلا بوڑھا ایک طرف، اور وہ سب نافرمان ہو اس کے. جتنا بڑھاپا ذلیل خوار ہوتا ہے نا، وہ بوڑھا بتا بھی نہیں سکتا. تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نافرمان بنا دیتے ہیں اولاد کو، بیوی کو. یہ تاخیر کہلاتی ہے. ایک تیسری چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر. یہ سزا ملنے کی تیسری قسم ہے کہ اللہ ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں نظر بھی نہیں آتی، اور وہ سزا مل رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بچی کا رشتہ طے ہی نہ ہونا کہیں. اب انسان سوچتا پھرتا ہے کسی نے رشتہ باندھ دیا. کون باندھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے تو مخلوق روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. تو ایسی طرح سے سزا ملتی ہے کہ بندہ اس کو فیل بھی نہیں کرتا کہ میرے گناہوں کا وبال ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گئے. چونکہ عالم تھے، پتہ تو ان کو تھا کہ گناہ کا وبال ہونا ہے، تو گناہ بھی کرتے تھے ڈرتے بھی تھے، گناہ بھی کرتے تھے ڈرتے بھی تھے، واچ فل بھی رہتے تھے کہ پتہ نہیں گناہ کی وجہ سے میرے اوپر کیا کوئی مصیبت آ جائے. مگر نفس سے مجبور تھے، گناہ بھی کرتے تھے اور پریشان بھی رہتے تھے. 1 سال گزر گیا. 1 سال کے بعد انہوں نے دعا مانگتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اللہ، میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے گناہ کرتا ہوں، تو کتنا مہربان ہے، تو نے مجھے اپنی نعمتوں سے محروم نہ کیا. اللہ نے دل میں ڈالا کہ میرے بندے تو نعمت سے محروم ہوا تجھے پتہ نہیں ہے. تو بڑے حیران ہوئے، میں کس نعمت سے محروم ہوا؟ تو پھر ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، جس دل سے تو نے یہ گناہ کرنا شروع کر دیا، ہم نے اس دن سے رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت سے تمہیں محروم کر دیا. ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ اتنے سالوں سے مجھے کبھی تہجد میں رونا ہی نہیں آیا. تو سزا ملتی ہے مگر خفیہ تدبیر ہوتی ہے اللہ کی. ہر گناہ کی سزا ان 3 میں سے کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتی ہے. یا تو نکیر ہوگی، یا پھر تاخیر ہوگی، یا پھر خفیہ تدبیر ہوگی. بچ نہیں سکتے. اب اگر یہ یقین ذہن میں آ جائے کہ یہ ہو کے رہنا ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچے گا. ایک نکتے کی بات ذہن میں رکھیے کہ جب انسان پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو اور انسان پر گناہوں کے راستے کھلے ہوئے ہوں، یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے. جب اللہ کی نعمتوں کی بہتات ہو اور انسان کے لیے گناہ کے راستے بھی کھل جائیں، یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ وہ اچھی طرح غافل ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا.